अस्सलामुअलैकुम। नई अपडेट्स के लिए चैनल उर्दू स्टोरी सेंटर को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। दोनों डॉक्टर दोस्तों को हम उसी जगह पर छोड़ते हैं और आपको बताते हैं कि जिस वक्त शहर पर तूफ़ान बादोबारा नाजिल हुआ था और बिजली रह रह कर कड़क रही थी, उस वक्त किले की छत पर लाश के साथ क्या गुजरी। 7.5 फुट इंतहाई ताकतवर नकली इंसान की जगह जगह से जुड़ी हुई लाश किले की छत पर साकत पड़ी थी कि आसमान पर बादल गरजना शुरू हो गए। साथ साथ बिजली भी कड़कने लगी और चमकने लगी। क़यामत का तूफान शुरू हो गया। बादलों की गर्ज और बिजलियों की कड़क से कान पड़ी आवाज़ सुनाई ना देती थी। घुप अंधेरे में बिजली ज़ोर से कड़क कर चमकती तो नकली इंसान की लाश रोशनी में 1-2 सेकंड के लिए चमक उठती और फिर अंधेरे में गुम हो जाती। आसमानी बिजली 2-3 बार जैसे नकली इंसान की लाश पर गिरते गिरते रह गई। आखिर एक बार क़यामत का धमाका हुआ और आसमानी बिजली नकली इंसान की लाश पर गिरी। अगर लाश के सर के ऊपर तांबे की तार का एरियल ना ऊपर को उठा हुआ होता तो बिजली ने लाश पर गिरते ही इसे छत समेत भस्म कर डालना था, लेकिन तांबे की तार ने लाश को भस्म होने से बचा लिया। आसमानी बिजली जैसे ही लाश पर गिरी उसे तांबे की तार में गुजर जाने का रास्ता मिल गया। चुनाचे करोड़ों वोल्ट ताकत की आसमानी बिजली लाश के ऊपर गिरते ही तांबे की तार में से गुजरकर लाश के जिस्म के गिर्द लिपटी हुई तांबे की तार में से आनन फानन निकलकर छत के अंदर गायब हो गई। इतने ज़्यादा वोल्टेज के साथ बिजली लाश के जिस्म में से 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में से गुजरी तो लाश को एक झटका लगा और लाश की आंखें जो नीम वा थीं पूरी खुल गईं और लाश के जिस्म में हरकत पैदा हुई। लाश के अंदर क़यामत की तवानाई आ गई थी और लाश जिंदा हो गई थी, मगर वो पूरी तरह जिंदा नहीं हुई थी, आधी जिंदा हुई थी। वो इस तरह कि वो देख सकती थी मगर बोल ना सकती थी। लाश के हलक से आहिस्ता आहिस्ता घर्राने की आवाज़ निकलने लगी। लाश ने अपने बाजू को ज़रा सी जंबिश दी तो उसके बाजू के साथ बंधी हुई लोहे की मोटी जंजीर तड़ाक से टूट गई। लाश के बाजू को जिस चमड़े के पट्टे के साथ स्ट्रेचर इस बात बांधा हुआ था वो पट्टा भी टूट चुका था। लाश ने इसी तरह दूसरे बाजू को जंबिश दी। दूसरे बाजू का पट्टा और आहनी जंजीर भी टूट गई। फिर लाश ने एक टांग को जंबिश दी और उसकी टांग की जंजीर भी तड़ाक से टूट गई। इसी तरह लाश ने दूसरी टांग को जंबिश दी और दूसरी टांग की जंजीर भी टूट गई। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर परवेज़ और डॉक्टर दारा ने लाश के जिस्म के गिर्द कपड़े की पुरानी पट्टियाँ लपेटी थीं, क्योंकि लाश के साइज़ के इनके पास कपड़े नहीं थे। सिर्फ लाश के हाथ, पाँव, गर्दन और सर पट्टियों के बगैर थे। लाश स्ट्रेचर पर उठकर बैठ गई। लाश के हलक से घर्राने की हल्की हल्की आवाज़ निकल रही थी। लाश बिल्कुल सामने देख रही थी। उसकी गर्दन अकड़ी हुई थी। गर्दन आसानी से दाएं बाएं नहीं हिल सकती थी, इसलिए जिंदा लाश वाले नकली इंसान को गर्दन हिलाने के लिए पूरे जिस्म को दूसरी तरफ चलाना पड़ता था। लाश स्ट्रेचर पर से नीचे उतर आई। लाश ने अपने आप को ज़रा सा सर झुकाकर गौर से देखा और फिर बिन मांस की तरह अपने सीने पर ज़ोर से 2-3 हाथ मारे और आसमान की तरफ मुंह करके घर्राने लगी। यहाँ से हम इस नकली इंसान की ज़िंदा लाश को जिंदा लाश नहीं बल्कि मुर्दा इंसान कहकर पुकारेंगे। मुर्दा इंसान ने गर्दन दाएं तरफ घुमानी चाहिए, मगर वो ऐसा ना कर सका। उसे गर्दन दाएं तरफ घुमाने के लिए अपने पूरे जिस्म को दाएं तरफ घुमाना पड़ा। लाश छत पर इस तरह कभी दाएं और कभी बाएं तरफ झुकती चलने लगी, जैसे कोई डोलते हुए समंदरी जहाज़ के उर्शे पर चलता है या जैसे कोई ख्वाब की दुनिया में चलता है। लाश को सामने जीना नजर आया। वो जीने के पास जाकर 1 सेकंड के लिए रुकी और फिर जीना उतरने लगी। किले के दूसरे मंजिल का जीना उतरने के बाद लाश की
शिकस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ी। अचानक एक तरफ से काले रंग की बिल्ली सामने आ गई। बिल्ली ने एक मुर्दा इंसान को चलते हुए देखा तो खौफ से बिल्ली के बाल खड़े हो गए। उसने मुर्दा इंसान पर छलांग लगा दी और उसका मुंह नोचने ही लगी थी कि मुर्दा इंसान ने बिल्ली को अपने हाथों में दबोचकर बिल्ली के 2 टुकड़े कर दिए और बिल्ली के दोनों टुकड़े वहीं फेंक कर किले के दरवाजे से निकलकर रात के सर्द वीरान अंधेरे में गुम हो गई। अब हम वापस डॉक्टर परवेज़ और डॉक्टर दारा की तरफ चलते हैं। दोनों डॉक्टर गाड़ी किले के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। डॉक्टर परवेज़ ने गाड़ी एक तरफ दीवार के साथ खड़ी की और किले के जीने की तरफ बढ़ा। डॉक्टर परवेज़ के हाथ में टॉर्च थी जिसकी रोशनी में वो रास्ता देख रहा था। अचानक डॉक्टर परवेज़ ठटक गया। उसकी टॉर्च से ज़मीन की रोशनी पर एक जगह पड़ते हुए रुक गई थी। डॉक्टर परवेज़ ने अपने साथी डॉक्टर से कहा, डॉक्टर दारा, ये देख, ये किस जानवर की लाश है। डॉक्टर दारा ने झुककर ज़मीन पर वो जगह देखी पर टॉर्च की रोशनी पड़ रही थी। उसने इस चीज़ को पहचान लिया। खौफ से उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने डॉक्टर परवेज़ से कहा, डॉक्टर, ये बिल्ली के आधे जिस्म का टुकड़ा है। अब डॉक्टर परवेज़ ने भी झुककर देखा। ये बिल्ली का निचला आधा धड़ था। डॉक्टर परवेज़ ने फ़ौरन दूसरी तरफ टॉर्च की रोशनी डाली। उसे दूसरी तरफ 2-3 कदमों के फासले पर बिल्ली का ऊपर वाला हिस्सा भी मिल गया। बिल्ली का सर ज़मीन पर ज़ोर से लगने से पाश पाश हो चुका था। डॉक्टर परवेज़ के मुंह से बेइख्तियार घबराई हुई आवाज़ में निकला, कोई खौफनाक बात हो गई है। ऊपर आओ। दोनों दौड़कर जीना चढ़कर किले की छत पर आए और डॉक्टर परवेज़ ने स्ट्रेचर पर रोशनी डाली तो स्ट्रेचर खाली पड़ा था। लाश को चमड़े के जिस पट्टे और जंजीरों से बांधा गया था वो सब टूटी हुई थी। डॉक्टर परवेज़ और डॉक्टर दारा के चेहरे खौफज़दा हो गए। डॉक्टर परवेज़ बोला, डॉक्टर दारा, लाश जिंदा होकर जंजीरें तोड़कर फरार हो गई है। डॉक्टर दारा बोला, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, अब क्या होगा। डॉक्टर परवेज़ ने कहा, मैं उसे रिमोट के ज़रिए वापस बुलाता हूँ। डॉक्टर परवेज़ ने ओवरकोट की जेब में से जल्दी से रिमोट निकाला और उसके एक बटन को दबाया। रिमोट कंट्रोल पर सुर्ख रोशनी ना हुई। डॉक्टर ने दूसरे और फिर तीसरे बटन को दबाया, लेकिन किसी बटन के दबाने पर भी रिमोट पर सुर्ख रोशनी का नन्हा सा नुक्ता ना चमका। उसने मायूसी के आलम में कहा, दारा, लाश आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। ये कैसे हो सकता है। डॉक्टर दारा ने घबराते हुए पूछा, हमने तो लाश की कमर और दिमाग में 2 कंप्यूटर आले नस्ब किए थे। डॉक्टर परवेज़ बार बार रिमोट कंट्रोल के बटन दबा रहा था, मगर रिमोट का नन्हा सा नुक्ता बुझे का बुझा हुआ ही था। उसने अपना सर पकड़ लिया। डॉक्टर दारा, मालूम होता है आसमानी बिजली ज़रूरत से ज़्यादा लाश के जिस्म में फिर गई है, जिसकी वजह से इसकी कमर और दिमाग में लगाए हुए कंप्यूटर के दोनों आलात के फ्यूज़ उड़ गए हैं। उफ मेरे खुदा, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या होगा। लाश में तो बेइंतहा ताकत आ गई होगी। डॉक्टर दारा ने कपकपाती हुई आवाज़ में कहा। डॉक्टर परवेज़ ने कहा, ये बिल्ली के जिस्म के दोनों टुकड़ों से जाहिर हो गया है कि आसमानी बिजली ने लाश के जिस्म में बेपनाह ताकत सरायत कर दी है। उसने हाथ के हल्के से झटके से बिल्ली के दरमियान से 2 टुकड़े कर दिए हैं। ओह खुदा, अब क्या करें। खुदा के लिए किसी तरीके से लाश को कंट्रोल में करो, नहीं तो खुदा जाने ये शहर में कितनी तबाही मचा देगी। वो तो इंसानों को हलाक करना शुरू कर देगी। डॉक्टर परवेज़ फिक्रमंद आवाज़ में बोला, मेरा ख्याल है लाश ऐसा नहीं करेगी। उसका दिमाग उसे कंट्रोल कर रहा है। दिमाग ही ने उसे कहा था कि इस बिल्ली के 2 टुकड़े कर दो। मगर मुझे यकीन है कि इंसानों के मामले में लाश का दिमाग उसे इस किस्म का हलाकत खेज़ हुक्म नहीं देगा, क्योंकि लाश के सर में दुनिया के सबसे बड़े साइंसदान का दिमाग लगाया गया है, जो एक अक्लमंद और नेक इंसान था। लाश पर ज़रूर उसने हमला किया होगा, जिससे घबरा कर लाश ने उस बिल्ली के 2 टुकड़े कर दिए होंगे। इंसानों के साथ लाश ऐसा नहीं करेगी।
डॉक्टर दारा बोला, लेकिन डॉक्टर, लाश को कंट्रोल करना अज़हद ज़रूरी है। खुदा के लिए उसे काबू में करने का कोई तरीका सोचो। डॉक्टर परवेज़ कहने लगा, सवाए इसके और कोई तरीका नहीं कि लाश जहाँ कहीं नज़र आए उस पर ट्रांकुलाइज़र गन से फायर करके उसको बेहोश कर दिया जाए, फिर उसे उठाकर लेबॉर्ट्री में लाएं और यहाँ उसकी कमर और दिमाग के कंप्यूटर चिप्स में फ्यूज़ की नई तार प्लांट कर दें। सिर्फ इसी सूरत में लाश दोबारा हमारे कंट्रोल में आ सकती है। डॉक्टर दारा ने कहा, लेकिन हम लाश को कहाँ तलाश करेंगे? वो तो खुदा जाने इस वक्त कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तूफ़ान को थमे काफ़ी देर हो गई है। डॉक्टर परवेज़ कहने लगा, आओ लाश को तलाश करते हैं, हो सकता है वो किले के आसपास कहीं मिल जाए। अभी रात का काफ़ी अंधेरा बाकी है। दोनों डॉक्टर असेबी किले से निकलकर कार में बैठे और किले के करीब से सड़क दरिया की तरफ जाती थी उस पर रवाना हो गए। वो कार आहिस्ता आहिस्ता चला रहे थे। कार की दोनों जानिब टॉर्च की रोशनी डालकर देखते भी जा रहे थे। कार की बत्तियां भी रोशन थीं, मगर उसकी रोशनी में सड़क दूर तक खाली पड़ी थी। वो सुबह होने तक मफरूट लाश को किले के इर्द गिर्द की सड़कों पर तलाश करते रहे, लेकिन लाश उन्हें कहीं नहीं मिली थी। बिलाखिर थक हार कर डॉक्टर परवेज़ ने कार एक जगह रोक ली और कहने लगा, डॉक्टर दारा, अब सवाए इसके कोई चारा नहीं कि हम या तो दिन की रोशनी में लाश को तलाश करें या फिर लाश अगर कोई वारदात करती है तो उसकी वारदात का इंतज़ार करें, क्योंकि अगर लाश ने किसी इंसान या किसी जानवर को हलाक किया तो ये सब खबर किसी ना किसी तरह शहर में फैल जाएगी। फिर हम जाए वारदात पर पहुंचकर लाश का सराग लगाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर दारा ने कहा, लेकिन किले के करीब करीब बारिश की वजह से कीचड़ हो गया हुआ है। दिन की रोशनी में हम यहाँ आकर लाश के कदमों के निशान देख सकते हैं। डॉक्टर परवेज़ ने कहा, ये ठीक है, हम सुबह होने के बाद आएंगे। दोनों वापस आ गए। डॉक्टर दारा को हॉस्टल में छोड़कर डॉक्टर परवेज़ अपने मकान पर आ गया। लाश के फरार होने की वजह से उसकी नींद उड़ चुकी थी। बहरहाल वो बिस्तर पर लहाफ के अंदर घुस गया और उसे नींद आ गई। 1 घंटा सोया होगा कि टेलीफोन की घंटी बजने लगी। उसकी आवाज़ ने उसे जगा दिया। उसने रिसीवर उठाकर पूछा, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, परवेज़, तुम बोल रहे हो? डॉक्टर परवेज़ ने कहा, हाँ भाई, मैं डॉक्टर परवेज़ बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, अरे मैं तुम्हारा अंकल लंदन से बोल रहा हूँ। डॉक्टर परवेज़ उठकर बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है आपका? दूसरी तरफ से अंकल ने कहा, अरे भाई, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताओ कि तुम्हारी चाची कहाँ है? मैंने 2 बार घर पर फ़ोन किया, वहाँ से किसी ने रिसीव नहीं किया। क्या ये लोग कहीं गए हुए हैं? डॉक्टर परवेज़ ने कहा, अंकल, चाची और हमारी सारी फैमिली एक शादी पर कराची गए हुए हैं। कोई पैगाम हो तो मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें पहुंचा दूंगा। दूसरी तरफ से अंकल ने कहा, भाई, सिर्फ खैर खैरियत ही दरियाफ्त करनी थी। वो आएँ तो कहना कि इतनी देर ना लगाया करें और कम अज़ कम महीने में एक बार ही अपनी खैरियत का फ़ोन कर दिया करें, और अपनी चची से कहना कि वो आते ही मुझे फ़ोन करें। डॉक्टर परवेज़ ने कहा, मैं ये पैगाम चची जान को पहुंचा दूंगा। दूसरी तरफ से अंकल की आवाज़ आई, तुम सुनाओ, हस्पताल में हाउस जॉब हो रहा है? हाँ अंकल, ये जॉब तो करनी ही पड़ती है। दूसरी तरफ से अंकल ने कहा, अरे भाई, तुम्हें एक दिलचस्प खबर सुनानी थी। जी अंकल, वो क्या? डॉक्टर परवेज़ ने दिलचस्पी से पूछा। दूसरी जानिब से अंकल ने कहा, यहाँ लंदन के अखबारों में तुम्हारे जाने के बाद एक बड़ी दिलचस्प खबर छपी है। तुम चूँकि डॉक्टर हो इसलिए तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। तुमने लंदन का मेडिकल अजायब घर तो ज़रूर देखा होगा। हाँ अंकल, इस सफ़ा देखकर भी आया था, डॉक्टर परवेज़ ने जवाब दिया। उसी तरफ से अंकल ने कहा, तुम्हें याद होगा कि लंदन के इस मेडिकल अजायब घर में 2 दिमाग रखे हुए थे। डॉक्टर परवेज़ एकदम चौंक उठा कि खुदा जाने अंकल आगे क्या बात सुनाने वाला है। उसने कहा, हाँ अंकल, मुझे मालूम है। उनमें से एक दिमाग दुनिया के सबसे बड़े साइंसदान का है और दूसरा दुनिया के सबसे बड़े जराइम पेशा कातिल का है। अंकल ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हुआ ये है कि इन दिमागों में से दुनिया के सबसे बड़े कातिल का दिमाग कोई चोर चोरी करके ले गया है। डॉक्टर परवेज़ को जैसे एकदम बिजली का करंट लगा
وہ بستر میں اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا۔ اس کا انکل ٹیلی فون پر کہہ رہا تھا، اس خبر کو ٹیلی ویژن پر بھی نشر کیا گیا ہے، لیکن لوگوں نے بڑی دلچسپی سے سنا۔ اس پر انگریزی اخباروں نے مزاحیہ کالم بھی لکھے ہیں۔ یہ بات کسی کے سمجھ میں نہیں آتی کہ چور کو دنیا کے سب سے بڑے قاتل کا دماغ چرانے کی کیا ضرورت تھی۔ چلے خیر، اچھا میاں، اب میں فون بند کرتا ہوں۔ تمہاری چچی کراچی سے واپس آئے تو اسے کہنا مجھے فون کر لے۔ جی جی ٹھیک ہے انکل۔ یہ 3 لفظ ڈاکٹر پرویز نے ایسے بولے جیسے وہ خواب میں بول رہا ہو۔ دہشت کے مارے اس کا حلق خشک ہو کر کڑوا ہو گیا تھا۔ یہ ایک بڑا ہولناک انکشاف ہوا تھا کہ ڈاکٹر پرویز نے اپنے بنائے ہوئے انسان کی کھوپڑی میں دنیا کے سب سے بڑے قاتل کا دماغ فٹ کر دیا تھا، جسے وہ دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ سمجھ رہا تھا۔ وہ اصل میں دنیا کے سب سے بڑے جرائم پیشہ قاتل کا دماغ تھا۔ اب اسے یاد آ گیا کہ جب وہ دونوں دماغوں کے مرتبان کی طرف بڑھا تھا تو بجلی چلی گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ دونوں مرتبانوں سے ٹکرا گیا تھا اور مرتبان نیچے قالین پر گر پڑے تھے۔ جلدی اور گھبراہٹ میں اس نے دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ اٹھانے کے بجائے اس نے دنیا کے سب سے بڑے قاتل کا دماغ اٹھا کر تھیلے میں ڈال لیا تھا۔ یہ سوچ کر ڈاکٹر پرویز کا دل بیٹھنے لگا۔ اس نے لاش کے سر میں دنیا کے سب سے بڑے قاتل کا دماغ فٹ کر دیا ہے اور لاش زندہ ہو کر قلعے سے فرار ہو گئی ہے، اور اب خدا جانے وہ شہر میں کس کس کو قتل کرتی پھرے گی۔ اس نے اسی وقت ڈاکٹر دارا کو فون کیا اور کہا، ڈاکٹر دارا، ہم سے ایک بہت بڑا جرم سرزد ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر دارا نے پوچھا، میں تمہاری بات نہیں سمجھا، تم کس جرم کی بات کر رہے ہو؟ ڈاکٹر پرویز نے کہا، تمہیں یاد ہے کہ ہم دونوں لندن کے میڈیکل عجائب گھر میں دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر کا دماغ چرانے کے لیے گئے تھے؟ ہاں مجھے یاد ہے، ڈاکٹر دارا کی آواز آئی۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، اور تمہیں یہ بھی یاد ہے کہ میں نے تمہیں بتایا تھا جب میں وہ دماغوں کے مرتبان والے کاؤنٹر کی طرف بڑھا تھا تو اچانک سے اس عجائب گھر کی بجلی فیل ہو گئی تھی؟ ہاں ہاں مجھے یاد ہے، تم نے مجھے بتایا تھا، اور اس وقت اندھیرے میں کاؤنٹر سے ٹکرا گیا تھا۔ کاؤنٹر پر رکھے گئے دونوں دماغوں کے مرتبان نیچے گر پڑے تھے۔ میں نے گھبرا کر اپنی طرف سے ہاتھ بڑھا کر ایک دماغ اٹھا کر تھیلے میں ڈال لیا تھا۔ ہاں تم نے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد مجھے یہ سب بتایا تھا، ڈاکٹر دارا نے اس کی طرف منہ کرتے ہوئے کہا۔ لیکن آخر بات کیا ہے؟ ڈاکٹر پرویز بولا، بتاتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ وہ دماغ جو میں نے قالین پر سے اٹھا کر تھیلے میں ڈالا تھا وہ دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ نہیں تھا۔ سائنسدان کا دماغ وہیں رہ گیا تھا اور میں غلطی سے اندھیرے میں دنیا کے سب سے بڑے قاتل کا دماغ اٹھا کر لے آیا تھا۔ ڈاکٹر دارا کی آواز آئی، یہ سب کچھ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ ڈاکٹر پرویز نے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے لندن سے انکل کا فون آیا، وہ چچی جان کا پوچھ رہے تھے، پھر انہوں نے اپنی طرف سے اسے بڑی مزیدار خبر سمجھ کر مجھے بتایا کہ لندن کے اخباروں میں ایک خبر چھپی ہے اور ٹیلی ویژن کے چینلوں پر بھی نشر ہوئی ہے کہ کسی نے لندن کے میڈیکل عجائب گھر میں سے دنیا کے سب سے بڑے قاتل کا دماغ چرا لیا ہے اور پولیس چور کی تلاش میں ہے۔ ڈاکٹر دارا نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے لاش کھوپڑی میں دنیا کے سب سے بڑے قاتل کا دماغ لگا دیا ہے؟ بالکل، ہم نے یہی کیا ہے، ڈاکٹر پرویز نے کہا۔ ڈاکٹر دارا کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، او مائی گاڈ، او مائی گاڈ، اب کیا ہوگا؟ لاش تو ہمارے ہاتھ سے نکل چکی۔ ڈاکٹر پرویز بولا، تم ہاسٹل میں ہی رہنا، سخت پریشان ہوں، اب سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں، اس سب نے تو مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے، میں تمہاری طرف آ رہا ہوں۔ ڈاکٹر پرویز نے ٹیلی فون بند کر دیا۔ ڈاکٹر پرویز نے جلدی جلدی منہ ہاتھ دھویا، کپڑے بدلے اور گاڑی لے کر سیدھا ڈاکٹر دارا کے پاس اس کے ہاسٹل پہنچ گیا۔ دارا برآمدے میں بے چینی میں ٹہلتے ہوئے پرویز کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے پرویز کو آتے دیکھا اس کی طرف بڑھا اور تشویش کے ساتھ بولا، پرویز یہ ہم نے کیا کر دیا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، بس غلطی جو ہونی تھی ہو گئی، ڈاکٹر پرویز نے کہا اور دارا کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گیا۔ ڈاکٹر دارا نے کرسی پر بے دلی سے بیٹھتے ہوئے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ قدرت نے ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا دی ہے۔ اب یہ لاش دنیا کے سب سے بڑے قاتل کی لاش ہے
और ना जाने अब उसने किस कदर तबाहियाँ फैलानी हैं। कातिल के दिमाग के इशारे पर वो ये लाश दुनिया के पता नहीं किस किस को हलाक कर देगी और उन सब का गुनाह हमें मिलेगा और इसका हिसाब किताब भी हशर के दिन हमें देना पड़ेगा। डॉक्टर परवेज़ बोला, यार इन बातों का इस वक्त जिक्र ना करो, मेरे साथ आओ, किसी तरह लाश को तलाश करने की कोशिश करते हैं। दारा ने कहा, क्या तुमने बेहोश करने वाली ट्रांकोलाइजर गन हस्पताल से ले ली है? मुझे याद नहीं रहा। चलो पहले हस्पताल चल कर ये गन लेते हैं। दोनों हॉस्टल से निकलकर सीधे हस्पताल पहुंचे। हस्पताल के साथ ही मेडिकल कॉलेज की लेबॉर्ट्री थी। वहां जाकर उन्होंने एक बेहोशी की दवाई वाला इंजेक्शन और उसको फायर करने वाली पिस्तौल उठाकर जेब में रख ली। इस पिस्तौल से फायर करके चिड़ियाघर के जानवरों के जिस्म में इंजेक्शन वाली गोली पेवस्त कर दी जाती है। गोली रबड़ की होती है, इसके आगे इंजेक्शन की सिरिंज लगी होती है। इंजेक्शन की सिरिंज जैसी शेर या किसी दरिंदे के जिस्म में दाखिल होती है, बेहोशी की दवाई दरिंदे के जिस्म में सरायत कर जाती है और दरिंदा 1-2 सेकंड के बाद बेहोश होकर गिर पड़ता है और फिर दरिंदे के साथ जो इलाज मुआवजा करना पड़ता है शुरू कर दिया जाता है। इस इंजेक्शन की बेहोशी का असर आधे घंटे से 10 घंटे तक रहता है। डॉक्टर परवेज़ ने कॉलेज की लेबॉर्ट्री से ऐसा इंजेक्शन लिया था जिसकी बेहोशी की दवाई का असर दरिंदे या किसी भी इंसान के जिस्म में दाखिल होने के बाद 10 घंटे तक रहता है। वो सीधा किले के दरवाजे पर जाकर रुके। गाड़ी से बाहर निकल कर वो दोनों ज़मीन पर लाश के नंगे पाँव का निशान देखने लगे। किले के गेट के सामने काफ़ी कीचड़ था। दिन की रोशनी फैली हुई थी। इस रोशनी में उन्हें एक जगह किसी इंसान के नंगे पाँव के निशान नजर आए। ये काफ़ी ऊंचे लंबे आदमी के पाँव के निशान लगते थे। काफ़ी बड़ा पाँव था। डॉक्टर परवेज़ ने कहा, यही लाश के पाँव के निशान हैं। खुदा के लिए देखो ये लाश किस तरफ को गई है। डॉक्टर दारा ने इतना कहा और डॉक्टर परवेज़ के साथ लाश के पाँव के निशानों का ताक़ुब करते आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ चल पड़ा जिस तरफ लाश के पाँव के निशान जा रहे थे। रात की बारिश के बायस कच्ची ज़मीन पर कीचड़ था। जहाँ लाश के पाँव के निशानात साफ नज़र आ रहे थे, लेकिन कुछ दूर आगे जाकर जहाँ पक्की सड़क शुरू होती है वहाँ लाश के पाँव के निशान गायब हो गए। सिर्फ चंद कदमों तक पाँव के पीछे से निशान एक तरफ जाते हुए नजर आए। उसके बाद सड़क पर कोई निशान दिखाई नहीं दिया था। डॉक्टर परवेज़ ने कहा, लाश के पाँव का रुख मशरिक की तरफ है। वो यकीनन दरिया की तरफ गई है। चलो दरिया की तरफ जाकर देखते हैं। वापस जाकर वो गाड़ी में बैठे और सड़क पर आकर गाड़ी का रुख दरिया की तरफ कर दिया। दिन की रोशनी खूब फैली थी। सड़क पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी। किसी वक्त पीछे से या आगे से कोई गाड़ी या स्कूटर वगैरह आकर गुजर जाता था। दाएं बाएं खेत थे जिनमें फसल काफ़ी ऊंची थी। 7 फुटी लाश अगर खेतों में बैठी होती तो यकीनन नज़र आ सकती थी, मगर खेतों में कहीं लाश दिखाई नहीं दे रही थी। और आगे दरिया का किनारा आ गया। यहाँ एक पुल भी था जिस पर ट्रैफिक जारी थी। डॉक्टर परवेज़ और डॉक्टर दारा जिस सड़क पर से आए थे वो किले की तरफ जाती थी और ज़ेली सड़क से तरफ थी। जब दरिया के पुल वाली सड़क शहर की तरफ से आती थी और दूसरी तरफ शहर की नई कॉलोनियों और रेलवे स्टेशन की तरफ चले गई थी। यहाँ पुल पर काफ़ी ट्रैफिक थी। उन्होंने कार पुल के करीब एक तरफ खड़ी कर दी और तेज़ नज़रों से दरिया के पुल के नीचे के बड़े बड़े सतूनों और दरिया के किनारे पर सैर करते लोगों को तकने लगे। इनमें भी लाश कोई नहीं थी। डॉक्टर परवेज़ कहने लगा, मुझे डर है कि लाश ने किसी जगह कत्ल की कोई वारदात ना कर दी हो। वो दुनिया के सबसे बड़े जराइम पेशा कातिल के दिमाग वाली लाश है। उसका दिमाग उससे जो चाहे करवा सकता है। डॉक्टर दारा भी लाश की गुमशुदगी की वजह से बहुत परेशान था। दिल में बार बार अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा था। कहने लगा, तो फिर क्या किया जाए? डॉक्टर परवेज़ ने कहा, मैंने आज के अखबार भी देखे हैं कि किसी में ज़िंदा लाश की वारदात की कोई खबर ना छपी हो, मगर किसी अखबार में ऐसी कोई खबर नहीं थी। डॉक्टर दारा कहने लगा, मैंने तुम्हें पहले दिन ही मना किया था कि ऐसा काम ना करो जिससे खुदा नाराज़ हो जाए, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी और अब हम फंस गए हैं। मुझे पता नहीं ज़िंदा लाश क्या करती है। हम यही कर सकते हैं कि अहमकों की तरह ज़िंदा लाश को शहर में तलाश करते फिरें। डॉक्टर परवेज़ ने झंझला कर कहा,
यार तुम मुझे नसीहतें मत करो, जो होना था वो हो गया है। अब हमें हर हालत में जिंदा लाश को तलाश करके उसे किसी तरह असेबी किले में ले जाना है, जहां उसका ऑपरेशन करके उसके अंदर प्लांट किए हुए आलात को दुरुस्त करना है ताकि लाश हमारे कंट्रोल में आ जाए। डॉक्टर दारा ने कहा, खुदा का खौफ करो। मैं एक बार फिर तुम्हें कहूँगा कि लाश अगर कहीं नजर आए उसे वहीं ख़त्म कर दो, उसकी गर्दन उतार कर फेंक दो, तभी हमारी जान छूटेगी और इससे बनी नो इंसान का भी भला होगा। डॉक्टर परवेज ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। एक बार लाश हमारे कंट्रोल में आ गई तो हम इससे बनी नो की इंसान की भलाई के लिए काम लेंगे। फिर वो हमारे ही इशारों पर चलेगी और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। डॉक्टर परवेज की ये सब जुबानी बातें थीं, उसके दिल में कुछ और था। वो लाश को कंट्रोल में करके उससे अपने दुश्मनों को कत्ल करवाना चाहता था और बैंकों में डकैती डलवाना चाहता था ताकि उसकी मदद से डाके डलवा कर करोड़पति बनना। और कुदरत कुछ और ही सोच रही थी। 3 दिन तक दोनों डॉक्टर शहर में लाश को तलाश करते रहे। शहर के कोने कोने चप्पे चप्पे में उन्होंने लाश को तलाश किया, मगर किसी जगह लाश का कोई सराग ना मिला। ऐसे लग रहा था जैसे लाश को ज़मीन खा गई है, लेकिन लाश उसी शहर में थी। फिर किसी एक ऐसी जगह छुपी हुई थी जहां डॉक्टर परवेज और डॉक्टर दारा का ख्याल भी नहीं जा सकता था। ये वही आसेबी किला था जहां इन डॉक्टरों ने लाश के अज़ा जोड़कर उसमें आसमानी बिजली की रो दौड़ाई थी। डॉक्टर परवेज और डॉक्टर दारा को ख्याल नहीं आया था कि वो आसेबी किले में जाकर लाश को तलाश करें। जिंदा लाश आसेबी किले के वीरान तहखाने में जो गहरा घड़ा था उसमें बैठी थी और बिल्कुल सामने देख रही थी। लाश सोच नहीं सकती थी, उसकी याददाश्त भी बहुत मामूली काम कर रही थी। उसे मालूम नहीं था कि वो कौन है। उसको मुख्तलिफ लाशों के जिस्मों के टुकड़े जोड़कर बनाया गया है। रात के दूसरे पहर में उसने कुछ इंसानों की धुंधली धुंधली शक्लें देखीं जो उसके सामने आकर साकत हो गई थीं। इनमें से उस मुर्दे का हयोला था जिसकी उस लाश को टांगें लगाई गई थी। उस मुर्दे का हयोला था जिसका सर काट कर इसे लगाया गया था। इसी तरह उस मुर्दे का हयोला भी था जिसके बाजू काट कर इसे लगाए गए थे। ये गैर इंसानी हयोले जिंदा लाश को खौफजदा कर रहे थे। उसके दिल की हरकत काबू करना चाहते थे, मगर लाश पर किसी किस्म का कोई असर नहीं हो रहा था। उसे मालूम ही नहीं था कि ये हयोले कौन हैं और इसके सामने क्यों बार बार आकर इसे डरा रहे हैं। 2-3 बार जिंदा लाश को गुस्सा भी आया और उसके हलक से गराहट की खौफनाक सी आवाज़ निकली, जिसके बाद मुर्दों के हयोले गायब हो गए। जिंदा लाश बिल्कुल पत्थर की तरह साकत पड़ी थी। उसे ना भूख का एहसास होता था और ना उसे प्यास लग रही थी और ना उसे सर्दी लगती थी और ना गर्मी का एहसास। बस वो एक जिंदा पत्थर की तरह थी और बेजान साकत आंखों से बिल्कुल सामने दीवार को देख रही थी। इतने में एक सांप कहीं से निकल आकर आ गया। उसने लाश को टस दिया। लाश ने सांप को देखा, लाश कराई और दूसरे ही लम्हे लाश सांप को पकड़कर उसके कई टुकड़े कर दिए। किसी तरफ से फिर एक बिल्ली निकल कर आ गई। बिल्ली ने घड़े में झांक कर देखा। जैसे ही बिल्ली की निगाह जिंदा लाश पर पड़ी, मारकर वहां से भाग गई। लाश ने मुंह उठाकर भी बिल्ली को ना देखा। 2 दिन और 3 रातें लाश आसेबी किले के तहखाने वाले घड़े में पत्थर की मूर्ति की तरह पड़ी रही। चौथे रोज रात के वक्त अचानक लाश ने खरखराहट वाला सांस लिया और घड़े से बाहर निकल आई। लाश के सारे जिस्म हस्पताल की पट्टियां बंधी हुई थीं जो मिट्टी लगने से मैली हो रही थीं। लाश ने तहखाने से निकल कर किले की सीढ़ियां चढ़ने लगी। सीढ़ियां चढ़कर वो छत में आ गई। छत पर बड़ी सर्दी पड़ रही थी, मगर लाश को सर्दी का जरा सा भी एहसास नहीं हो रहा था। लाश आहिस्ता आहिस्ता किसी रोबोट की तरह चलती छत के वसत में उस पास आ गई जिस पर उसे बांधकर उसके जिस्म से आसमानी बिजली गुजारी गई थी। लाश 1-2 मिनट तक मुसलसल स्ट्रेचर को टिकटिकी बांधे देखती रही। इसी वक्त उसके हलक से गराहट की आवाज़ निकलने लगती थी, मगर अचानक लाश कड़ाई और उसने स्ट्रेचर को दोनों हाथों से ऊपर उठा लिया। लाश में इस कदर ताकत थी कि स्ट्रेचर जैसे छत के फर्श के साथ लोहे के मोटे मोटे क्लिप लगाकर जोड़ा गया था। एक झटके से लोहे के क्लम्प टूट कर दूर जा पड़े। लाश ने स्ट्रेचर को दोनों हाथों से सर से ऊपर उठा लिया और आहिस्ता आहिस्ता चलकर छत के किनारे पर आ गई। फिर जोर से स्ट्रेचर को दूसरी तरफ गहरी खाई में फेंक दिया।
اس کے بعد لاش 2 منٹ تک جھک کر گہری کھائی میں دیکھتی رہی، پھر گھراتی ہوئی چھت سے نیچے اتر آئی۔ سرد رات بڑی تاریک تھی، اوس گر رہی تھی، سارا شہر سردی میں ٹھٹر رہا تھا۔ سڑکیں، گلیاں اور بازار سنسان تھے، لوگ لحافوں میں دبک کر گہری نیند کے مزے لے رہے تھے۔ زندہ لاش اسیبی قلعے سے باہر نکل آئی اور دریا کی طرف چل پڑی۔ وہ درختوں کے نیچے نیچے چلی جا رہی تھی، سڑک دور تک خالی پڑی تھی۔ سردی کی وجہ سے اس وقت کوئی گاڑی یا اسکوٹر وغیرہ بھی نہیں گزر رہا تھا۔ لاش چلتے چلتے جہاں سڑک موڑ مڑتی تھی وہاں پہنچ جاتی تو اچانک پیچھے سے کسی نے آواز دی، کون ہو تم؟ یہ پولیس کا ایک ہیڈ کانسٹیبل تھا جو دریا کے پل پر سے اتر کر اس طرف اسے دیکھنے بھاگنے لگا تھا۔ اس کی موت اسے دریا کے پل سے کھینچ کر اس طرف لے آئی تھی۔ جیسے ہی کانسٹیبل نے لاش کو آواز دی، لاش نے مڑ کر اسے دیکھا، درختوں کے اندھیرے میں سے نکل کر کانسٹیبل کے سامنے آ گئی۔ کانسٹیبل نے اپنے سامنے ایک 7 فٹ کے آدمی کو دیکھا جس کے سارے جسم پر ہسپتال کی پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ پہلے تو وہ ڈر گیا، پھر اس نے سوچا کہ شاید کوئی مریض ہے جو ہسپتال سے بھاگ کر آ گیا ہے۔ رات کے نیم مردہ اندھیرے میں اسے لاش دھندلی سی نظر آ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں ڈانگ تھی۔ کانسٹیبل نے بڑے روب سے پوچھا، کیوں بھئی، تو کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ لاش بالکل بے حس و حرکت کھڑی کانسٹیبل کو گھورتی رہی۔ کانسٹیبل نے ڈانگ سے لاش کو ہلایا، اوئے تو بولتا کیوں نہیں؟ اچانک لاش کے حلق سے غراہٹ کی آواز نکلی اور اس نے کانسٹیبل کی ڈانگ پکڑ کر دونوں ہاتھوں سے اس کے 4 ٹکڑے کر دیے اور کانسٹیبل کو ایک ہاتھ سے گردن سے پکڑ کر اوپر کو اچھالا اور اتنی زور سے زمین پر الٹا کر کے پٹخا کہ کانسٹیبل کی دماغ کھوپڑی میں سے نکل کر سڑک پر بکھر گیا۔ لاش آہستہ سے گھومی اور دریا کے پل کی طرف چل پڑی۔ اس وقت دریا کے پل پر 2 سپاہی کھڑے سگریٹ پی رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ ایک سپاہی نے کہا، ہیڈ کانسٹیبل صاحب اس طرف گئے تھے، ابھی تک واپس نہیں آئے، چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ دوسرے سپاہی نے کہا، سردی بہت ہے، ابھی آ جائیں گے، یہیں کھڑے رہو۔ پھر اس نے کہا، وہ آ گئے ہیڈ کانسٹیبل صاحب۔ اندھیرے میں اس نے جس انسانی سائے کو اپنی طرف آتے دیکھ کر یہ جملہ کہا تھا وہ ہیڈ کانسٹیبل نہیں تھا بلکہ زندہ لاش تھی۔ جب لاش قریب آئی تو دونوں سپاہی ذرا چونکے۔ پہلے سپاہی نے کہا، یہ تو ہیڈ کانسٹیبل صاحب نہیں ہیں، یہ تو کوئی اور ہے، یہ کون ہے؟ دوسرے سپاہی نے کہا، اونچا لمبا آدمی ہے، مجھے تو کوئی ڈاکو لگتا ہے۔ لاش ان کی طرف برابر بڑھ رہی تھی۔ لاش کو ان سپاہیوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جب وہ ان کے قریب سے ہو کر گزرنے لگی تو ایک سپاہی نے کہا، کون ہے تو؟ اوئے کون ہے تو اور کہاں سے آ رہا ہے؟ تب لاش چلتے چلتے رک گئی۔ اس نے پورے جسم کو موڑ کر سپاہیوں کی طرف منہ کر لیا اور سپاہیوں کو گھورنے لگی۔ سپاہی کچھ ڈر بھی گئے تھے کہ یہ کیا بلا ہے جس کے سارے جسم پر پٹیاں ہی پٹیاں لپٹی ہوئی ہیں، مگر آخر وہ بھی پولیس والے تھے۔ روبدار آواز میں ایک سپاہی نے لاش کو گالی دے کر کہا، اوئے تو بولتا کیوں نہیں؟ اس کے ساتھ لاش کو اپنے بیت کے ڈنڈے سے دھکا دیا۔ لاش پر دھکے کا بھلا کیا اثر ہو سکتا تھا؟ لاش کا دماغ پھر گیا، اس کے حلق سے غراہٹ کی آواز بلند ہوئی اور اس نے دونوں ہاتھوں سے دونوں سپاہیوں کی گردنیں پکڑ کر دبائیں اور انہیں زمین سے 3-4 فٹ اوپر اٹھا لیا۔ سپاہیوں کی گردنیں جیسے لوہے کے شکنجے میں آ گئی تھیں، ان کا دم گھٹنے لگا۔ انہوں نے ہاتھوں سے لاش کے ہاتھ کو ہٹا کر اس کے شکنجے سے نکلنے کی بہت کوشش کی، مگر لاش کے ہاتھوں کے شکنجے اور سخت ہوتے گئے، یہاں تک کہ دونوں سپاہیوں کی آنکھوں کے ڈیلے باہر آ گئے اور وہ تڑپنے لگے۔ لاش نے دونوں سپاہیوں کو زور سے اوپر اچھالا اور پھر انہیں طاقت سے سر کے رخ سڑک پر پٹک دیا۔ دونوں سپاہیوں کی کھوپڑیاں کھل گئیں اور دماغ باہر نکل کر بکھر گئے۔ لاش نے سپاہیوں کی لاشوں کو وہیں چھوڑا اور دریا کی طرف چل پڑی اور آہستہ آہستہ دریا کے ساتھ ساتھ چلتی اندھیرے میں گم ہو گئی۔ دوسرے دن شہر کے سارے اخباروں میں یہ المناک خبر چھپی کہ دریا کے پل کے قریب 2 سپاہیوں اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کی لاشیں ملی ہیں جنہیں بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ تینوں لاشوں کے فوٹو بھی اخباروں میں خبر کے ساتھ ہی چھپے تھے اور لکھا تھا کہ زمین پر قاتل کے ننگے پیروں کے نشان پولیس کو ملے ہیں
اور قاتل کی تلاش پورے زور و شور سے جاری ہے۔ ڈاکٹر پرویز اور ڈاکٹر دارا نے بھی یہ خبر پڑھی۔ خبر کے آخر میں لکھا تھا کہ قاتل کے پاؤں کے جو نشان ملے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ قاتل ننگے پاؤں تھا اور اس کے پاؤں کم از کم 1 فٹ لمبے اور 10 انچ چوڑے۔ ڈاکٹر پرویز نے اخبار رکھتے ہوئے کہا، دارا، یہ ہماری زندہ لاش کے سوا اور کسی کے پاؤں کے نشان نہیں ہو سکتے۔ ڈاکٹر دارا کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، اف میرے خدا، دنیا کے سب سے بڑے قاتل کے دماغ والی لاش نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، اب کیا ہوگا؟ ڈاکٹر پرویز بولا، تم بیکار کی باتیں بہت کرتے ہو، چلو چل کر موقع واردات کا معائنہ کرنے میں لاش کے پاؤں کے نشانوں سے کم از کم یہ تو معلوم ہو جائے گا کہ لاش کس طرف کو گئی ہے۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر دریا کی طرف آ گئے۔ وہاں پولیس کا پہرا لگا تھا اور جہاں سے لاشیں ملی تھیں اور جہاں قاتل یعنی لاش کے پاؤں کے نشان پائے گئے تھے، پولیس اس طرف کسی آدمی کو جانے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ ڈاکٹر پرویز نے سپاہیوں کو اپنا ڈاکٹروں والا شناختی کارڈ دکھایا اور کہا، ہمارا تعلق پوسٹ مارٹم سے ہے اور ہم اپنے طور پر لاش کے پیروں کے نشان دیکھنا چاہتے ہیں کہ اتنے لمبے پاؤں کسی انسان کے نہیں ہو سکتے، ممکن ہے یہ کوئی درندہ ہو۔ 2 سپاہیوں نے اپنی نگرانی میں ڈاکٹروں کو قاتل یعنی زندہ لاش کے پاؤں کے نشان دکھائے جو کچی زمین پر پڑے واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ پرویز اور دارا نے فوراً پہچان لیا کہ یہ ان کی بنائی ہوئی زندہ لاش کے ہی نشان ہو سکتے ہیں۔ دونوں لاش کے پاؤں کے نشان دیکھتے آگے چل پڑے۔ پاؤں کے نشان دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ دور تک چلے گئے، پھر اچانک لاش کے پاؤں کے نشان غائب ہو گئے۔ انہوں نے ادھر ادھر نشانوں کو کافی تلاش کیا مگر وہ کہیں نہیں ملے۔ پرویز کہنے لگا، میرا خیال ہے یہاں سے لاش نے دریا میں چھلانگ لگا دی ہوگی۔ دارا بولا، اچھا ہے وہ دریا میں ڈوب گئی ہے۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، لاش کی کھوپڑی میں دنیا کے سب سے بڑے قاتل کا دماغ ہے، وہ اتنی بیوقوف نہیں ہو سکتی کہ دریا میں ڈوب کر مر جائے۔ ڈاکٹر دارا کہنے لگا، لیکن اسے تیرنا کہاں آتا ہوگا؟ تیرنا نہیں آتا ہوگا تو دریا میں ضرور ڈوب گئی ہوگی۔ پرویز بولا، میرا نہیں خیال کہ لاش ڈوب گئی ہوگی، وہ ضرور تیر کر دریا کی دوسری طرف چلی گئی ہوگی۔ چلو دریا کے دوسرے کنارے پر چل کر دیکھتے ہیں۔ دونوں واپس پل پر آ گئے، وہاں ان کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئے اور دریا کا پل پار کر کے دریا کے دوسرے کنارے پر اس جگہ آ گئے جہاں ان کے اندازے کے مطابق لاش نے تیر کر دریا پار کیا ہوگا۔ یہاں کنارے پر کہیں جھاڑیاں تھیں اور کہیں کچی زمین تھی۔ زمین پر لاش کے پاؤں کے نشان نہیں تھے۔ انہوں نے کافی دور تک دیکھا مگر لاش کے پاؤں کے نشان کہیں نہ ملے۔ مایوس ہو کر دونوں ڈاکٹر واپس ہسپتال آ گئے۔ اب ہم زندہ لاش کی طرف آتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2 سپاہیوں کو ہلاک کرنے کے بعد زندہ لاش دریا کے کنارے کنارے چل پڑی تھی۔ وہ کافی دور تک چلتی گئی، وہاں پہنچ کر جہاں سے لاش کے پاؤں کے نشان گم ہو گئے تھے، لاش کو دریا میں ایک چھوٹی سی کشتی نظر آئی جو رسی کے ساتھ ایک جھاڑی سے بندھی ہوئی تھی۔ لاش کو نہ جانے کیا سوجی کہ اس نے رسی کو توڑا اور کشتی میں بیٹھ گئی۔ کشتی دریا کے رخ پر اپنے آپ بہنے لگی۔ لاش بالکل ساکت ہو کر کشتی میں بیٹھی تھی۔ کشتی کنارے کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی۔ ایک جگہ دریا میں ایک کٹا ہوا درخت گرا تھا، کشتی اس کے ساتھ لگ کر رک گئی۔ لاش کشتی سے نکل کر کنارے پر آ گئی اور کھیتوں کے درمیان شہر کی طرف چلنے لگی۔ چلتے چلتے وہ ایک ویران میدان میں پہنچ گئی۔ یہاں کھڑے ہو کر اس نے منہ اونچا کیا جیسے کچھ سونگھنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ زندہ لاش کی ایک نئی حرکت تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی کی بو لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ پھر وہ بائیں طرف کو ہو کر چل پڑی۔ لاش اب تیز تیز چل رہی تھی۔ سرد رات تاریک تھی اور کہیں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے لاش نے جس کی بو لینی تھی اس کی بو سونگھ لی ہے۔ لاش میدان کے کنارے پہنچی تو اچانک ایک آوارہ کتا زور زور سے بھونکتا ہوا لاش کی طرف بڑھا۔ لاش چلتے چلتے رک گئی۔ لاش نے اپنے سارے جسم کو موڑ کر کتے کو دیکھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے لاش کو اندھیرے میں بھی نظر آ رہا ہے۔ کتے نے اچھل کر لاش کی پنڈلی کو منہ میں دبوچ لیا۔ لاش نے جھک کر
کتے کو گردن سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ تھوڑی دیر بعد کتے کا جسم 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر پڑا تھا۔ لاش پھر آگے چل پڑی۔ آگے ایک بڑی سڑک آ گئی۔ یہ سڑک خالی پڑی تھی۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ لاش سڑک پار کر کے دوسری طرف کھیتوں میں آ گئی۔ وہ اسی طرح تیز تیز چل رہی تھی۔ کھیت ختم ہوئے تو سامنے ایک کچی سڑک تھی۔ سڑک کی دوسری طرف وہی قبرستان تھا جہاں سے ڈاکٹر پرویز اور ڈاکٹر دارا نے مردوں کے جسم کے ٹکڑے اکٹھے کیے تھے اور انہیں جوڑ کر لاش تیار کی تھی۔ لاش کا جسم اسی قبرستان کے مردوں کے جسموں کو کاٹ کاٹ کر تیار کیا گیا تھا۔ لاش خاموشی سے قبرستان میں داخل ہو گئی۔ قبرستان پر موت کی سی خاموشی تھی اور جھاڑیاں شبنم سے بھیگی ہوئی تھیں۔ سخت کوہر پڑ رہا تھا۔ لاش قبروں کے قریب سے ہو کر آگے ہی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ پھر لاش ان تمام قبروں پر تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے رکی۔ جن قبروں کے مردوں کے جسم کے ٹکڑے لاش کے جسم پر لگائے گئے تھے، اس کے بعد لاش قبروں کے درمیان بنی ہوئی کچی کوٹری کی طرف بڑھی۔ یہ قبرستان کے گورکن کی کوٹری تھی۔ گورکن گرم لحاف کے اندر دبکا گہری نیند کے مزے لے رہا تھا۔ لاش کوٹری کے دروازے کے پاس آ کر رک گئی۔ دروازہ بند تھا۔ لاش نے ایک لمحے کے لیے بند دروازے کو غور سے دیکھا اور پھر زور سے دروازے کو لات ماری۔ دروازہ اکھڑ کر اندر کو جا گرا۔ گورکن ہڑبڑا کر لحاف پھینک کر اٹھ بیٹھا کہ یہ کیا بھونچال آ گیا ہے۔ گورکن نے لالٹین جلانی چاہی لیکن زندہ لاش نے اسے اتنی مہلت بھی نہ دی۔ دوسرے لمحے گورکن کی گردن زندہ لاش کے ہاتھ کے شکنجے میں تھی اور گورکن اس کے ہاتھ میں زمین سے 3 فٹ بلند ہو کر مردہ چوہے کی طرح لٹک رہا تھا۔ زندہ لاش نے گورکن کو 2-3 جھٹکے دے کر زمین پر پھینک دیا۔ گورکن مر چکا تھا۔ زندہ لاش نے پاؤں گورکن کی کھوپڑی پر رکھ کر دبایا تو پھچ کی آواز کے ساتھ گورکن کی کھوپڑی بھی پچک گئی تھی۔ اس کام سے فارغ ہو کر لاش قبرستان کی قبروں میں ادھر ادھر بھوت کی طرح چلتی پھرتی رہی۔ پھر اسے قبرستان کے دوسرے کنارے پر ایک پرانی قبر کے اندر بہت بڑا شگاف نظر آ گیا۔ زندہ لاش قبر کے شگاف میں گھس کر لیٹ گئی۔ کیا لاش سو رہی تھی؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لاش کی آنکھیں اسی طرح نیم وا تھیں جیسے زندہ ہونے سے پہلے تھیں، مگر لاش بے حس و حرکت لیٹی ہوئی تھی۔ دوسرے دن شہر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ شہر کے سب سے بڑے قبرستان کے پرانے گورکن کو رات کسی نے بے دردی سے قتل کر دیا ہے۔ گورکن کی کوٹری کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا اور گورکن کی لاش بہت بری حالت میں مسخ شدہ فرش پر پڑی تھی۔ خبر کے ساتھ گورکن کی تصویر بھی چھپی تھی۔ اس خبر نے ڈاکٹر پرویز اور ڈاکٹر دارا کو اور پریشان کر دیا۔ دارا نے خبر پڑھنے کے فوراً بعد پرویز کو فون کیا اور کہا، خدا کے لیے کچھ کر پرویز، خدا کے لیے۔ اس لاش نے شہر میں لوگوں کا بے دردی سے قتل عام شروع کر دیا ہے اور اب ہماری بھی خیر نہیں ہے۔ ڈاکٹر پرویز نے دارا کو جھڑک دیا، ہماری خیر کیوں نہیں؟ ہمیں کون پکڑ سکتا ہے؟ یہاں کسی کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لاش ہماری بنائی ہوئی ہے جو لوگوں کو قتل کرتی پھر رہی ہے؟ ہمارے خلاف ایک ہی آدمی گواہی دے سکتا تھا اور وہ قبرستان کا گورکن تھا، اور اب وہ بھی زندہ نہیں رہا۔ کیا لاش اپنی زبان سے پولیس کو بتائے گی کہ وہ مجھے فلاں فلاں ڈاکٹروں نے بنایا ہے؟ لاش کی کوئی زبان نہیں ہے۔ ڈاکٹر دارا نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو کہ شہر میں ہمارا ایک ہی گواہ تھا جو قتل ہو گیا ہے، لیکن تم بھول گئے ہو کہ لاش کا جسم زندہ کر پوری طرح سے کام کر رہا ہے۔ اس کا دماغ بھی کام کرنے لگا ہے۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ فلاں قبرستان میں فلاں گورکن نے مردوں کے مختلف اعضاء کو ڈاکٹروں کو مہیا کر کے میرے جسم کو بنایا ہے۔ لاش کی کھوپڑی میں دنیا کے سب سے بڑے جس قاتل کا دماغ فٹ کیا گیا ہے وہ انگریز تھا۔ کوئی پتہ نہیں کہ لاش کب انگریزی میں بات کرنا شروع کر دے، اور جس روز اس نے انگریزی میں بات کرنی شروع کر دی، سمجھ لو کہ ہماری پھانسی کا پھندا ہمارے لیے تیار کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر پرویز نے ایک بار پھر دارا کو جھڑک کر خاموش کرا دیا اور کہا، اس فضول بک بک کو چھوڑو اور ہسپتال آ جاؤ۔ میں قبرستان جا کر معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قتل لاش ہی نے کیا ہے یا کسی اور نے۔ دارا کہنے لگا، پہلے 3 قتل کرنے کے بعد لاش نے تینوں کے سر توڑ کر باہر پھینک بکھیر دیے تھے۔ گورکن کا بھی سر تصویر میں پچکا ہوا ہے اور اس کا دماغ بھی باہر بکھرا ہوا ہے۔
یہ کام ہماری بنائی ہوئی لاش کے سوا اور کسی کا نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر پرویز نے غصے میں کہا، یار تم میرے پاس ہسپتال میں آتے ہو کہ میں خود ہی قبرستان چلا آؤں؟ دارا نے کہا، آ رہا ہوں، اور فون بند کر دیا۔ فون بند کر کے اس نے اپنا سر پکڑ لیا، پھر ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، یا خدا، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دینا۔ یہ سب کچھ ڈاکٹر پرویز کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں لاش بنانے پر بالکل تیار نہیں تھا، بس ڈاکٹر پرویز کے بہکاوے میں آ گیا اور اس کے ساتھ اس گناہ میں شریک ہو گیا۔ یا اللہ پاک، مجھے معاف کر دے۔ ڈاکٹر دارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر وہ جلدی سے اٹھا، کپڑے بدلے، گاڑی نکال کر سیدھا ہسپتال ڈاکٹر پرویز کے پہنچ گیا۔ وہ اس کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ ڈاکٹر دارا کو دیکھ کر وہ جلدی سے گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا اور بولا، گاڑی قبرستان کی طرف لے چلو۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، اس وقت ضرور وہاں پولیس موجود ہوگی، ہمیں پولیس کی نگاہوں میں نہیں آنا چاہیے۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، خاموش رہو اور جو میں کہتا ہوں ویسے کرو، قبرستان کی طرف چلو۔ ڈاکٹر دارا نے گاڑی قبرستان کو جانے والی سڑک پر ڈال دی۔ قبرستان میں پولیس آئی ہوئی تھی۔ ایک سب انسپکٹر پولیس کا اور ایک کرائم برانچ کا آدمی تھا۔ سب انسپکٹر ڈاکٹر پرویز کا واقف تھا۔ اس نے ڈاکٹر کو دیکھا تو کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب، آپ صبح ہی قبرستان میں کیسے آ گئے؟ ڈاکٹر پرویز نے کہا، میں اپنی والدہ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آیا تھا۔ گورکن کی قتل کی خبر میں نے پڑھ لی تھی۔ آپ کو دیکھ کر ادھر آ گیا کہ معلوم کروں یہ قصہ کیا تھا۔ سب انسپکٹر بولا، ابھی تک تو یہی خیال ہے کہ یہ پرانی دشمنی کا چکر ہے۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، اس بیچارے گورکن کی کس سے دشمنی ہو سکتی ہے بھلا؟ سب انسپکٹر بولا، ڈاکٹر صاحب، آج کل کچھ پتہ نہیں چلتا کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے۔ ویسے ہم تفتیش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر پرویز نے پھر پوچھا، قاتل کا کوئی سراغ وغیرہ ملا کہ نہیں؟ سب انسپکٹر نے کہا، قاتل کے پاؤں کے نشان ملے ہیں جو قبروں پر کچھ دور جا کر غائب ہو گئے ہیں، کیونکہ آگے گھاس اگی ہوئی ہے۔ عجیب بات ہے، قاتل کے پاؤں ننگے اور 1 فٹ لمبے تھے۔ یہ وہی قاتل لگتا ہے جو دریا کے پل پر پہلے بھی 3 قتل کر چکا ہے۔ وہاں بھی قاتل کے پاؤں ننگے تھے اور یہی نشان تھے۔ ڈاکٹر پرویز کو ثبوت مل گیا کہ گورکن کا قتل بھی ان کی بنائی ہوئی لاش نے ہی کیا ہے۔ ڈاکٹر پرویز یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اگر قبروں کے ارد گرد زندہ لاش کے پاؤں کے نشان موجود ہیں تو وہ ضرور قبرستان ہی میں کسی جگہ چھپی ہوئی ہوگی۔ اس نے سب انسپکٹر سے کہا، قاتل کے پاؤں کے نشان کس طرف جاتے ہیں؟ میں بھی تو ذرا دیکھنا چاہتا ہوں۔ سب انسپکٹر کیونکہ اس کا دوست تھا، وہ ڈاکٹر پرویز کے ساتھ ہو گیا اور اسے زندہ لاش کے پیروں کے نشان دکھاتا اس جگہ پر آ گیا جہاں قاتل کے پاؤں کے نشان غائب ہو گئے تھے۔ آگے جھاڑیاں اور گھاس ہی گھاس تھی جو قبروں کے درمیان اگی ہوئی تھی اور قبرستان کے دوسرے کنارے تک چلی گئی تھی۔ سب انسپکٹر نے کہا، یہاں سے قاتل لگتا ہے کسی اسکوٹر وغیرہ پر سوار ہو کر بھاگ گیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا ساتھی یہاں اسکوٹر لیے کھڑا ہو۔ یہاں دیکھیں، یہاں تھوڑا سا ڈیزل بھی گرا ہوا ہے۔ ڈاکٹر پرویز اور دارا نے جھک کر دیکھا، وہاں موبل آئل کے تیل کا گھاس پر لگا ہوا تھا۔ یہ خدا جانے کل کس وقت کوئی اسکوٹر والا اپنے کسی عزیز کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے آیا ہوگا۔ اس نے یہاں اسکوٹر کھڑا کیا ہوگا اور اسکوٹر کے انجن میں سے تیل نکل کر تھوڑا سا گھاس پر گر گیا تھا۔ ڈاکٹر پرویز سب انسپکٹر سے سلام دعا کر کے وہاں سے چل دیا۔ ذرا آگے جا کر اس نے دارا سے کہا، لاش قبرستان میں کسی طرف سے باہر نکلی ہوگی، اس کے پاؤں کے نشان ایک دم کیسے غائب ہو گئے؟ دارا بولا، ایک دم اس لیے غائب ہو گئے کہ آگے گھاس اور جھاڑیاں تھیں۔ گھاس اور جھاڑیوں پر پاؤں کے نشان نہیں پڑتے۔ ممکن ہے وہ قبرستان کی دوسری طرف سے نکل گئی ہو۔ چلو پھر قبرستان کی دوسری طرف چل کر دیکھتے ہیں۔ وہ قبروں کے درمیان سے گزرتے قبروں کے دوسرے دروازے سے ہوتے ہوئے کچی زمین کو دیکھنے لگے۔ یہاں دوسرے آدمیوں کے جوتوں کے بہت سے نشان تھے، ان میں زندہ لاش کے ننگے پاؤں کے نشان کہیں نہیں تھے۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، پرویز بھائی، یہاں ہمیں لاش کہیں نہیں ملے گی، ہم فضول میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ وہ سخت نا امیدی کے عالم میں دونوں واپس چل دیے۔ زندہ لاش سارا دن قبرستان کی قبر کے شگاف میں چھپی رہی۔ دن کی روشنی میں باہر نہ نکلی، اس کا دنیا کے سب سے بڑے قاتل والا دماغ تھوڑا تھوڑا کام کرنے لگ گیا تھا۔ اس دماغ نے زندہ لاش کے مزاج کو ضرور قاتل بنا دیا تھا، مگر اس نے سارے کا سارا یاد نہیں تھا دنیا کا سب سے بڑا قاتل کا اصل وطن کون سا تھا جہاں اس نے ایک لڑکی مارگریٹ سے محبت کی تھی۔ وہ اس تک بہت غریب آدمی تھا۔ لڑکی کے ماں باپ کیونکہ بہت امیر تھے۔ قاتل کا نام والڈروف تھا۔ والڈروف گلیوں میں اور شہر کے چوکوں میں اخبار بیچ کر
اپنی روزی کماتا تھا۔ مارگریٹ اس کے رشتہ دار لڑکی تھی مگر بڑے امیر ماں باپ کی بیٹی تھی۔ وارڈروف سے محبت کرتی تھی مگر اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتی تھی اور اپنے والدین کی مرضی کے خلاف وارڈروف سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک روز دنیا کا یہ سب سے بڑا قاتل شادی کا پیغام لے کر مارگریٹ کے امیر باپ کے کارخانے میں گیا اور اس کے باپ سے کہا، میں مارگریٹ سے محبت کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مارگریٹ کے مفرور باپ نے وارڈروف کی بے عزتی کی اور کہا، تمہیں میری لڑکی سے شادی کرنے کا خیال کیسے آیا؟ تمہاری جرأت کیسے ہوئی؟ تو ایک اخبار بیچنے والا گھٹیا آدمی اور میں شہر کا سب سے بڑا رئیس، میری بیٹی کی تو شاہی خاندان سے رشتہ آئے گا، تم ایک بھکاری ہو، نکل جاؤ میرے دفتر سے۔ مارگریٹ کے باپ نے وارڈروف کی سخت بے عزتی کر کے دھکے مار کر اپنے کارخانے سے نکال دیا۔ بس وہیں سے وارڈروف کا دماغ چکر کھا گیا۔ مارگریٹ کی محبت اپنی بے عزتی کی وجہ سے وہ دنیا کا سب سے بڑا قاتل بن گیا۔ اس نے سب سے پہلے تو مارگریٹ کے باپ کو قتل کیا، اس کے بعد اس کے سارے دولت مند رشتہ داروں کو ایک ایک کر کے موت کے گھاٹ اتارا۔ اس کے بعد اس نے دوسرے امیر لوگوں کو چن چن کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ پولیس اس کی تلاش میں سرگرداں تھی مگر وارڈروف ہاتھ نہیں آتا تھا۔ اس نے انگلستان چھوڑ کر فرانس چلا گیا۔ فرانس میں اس نے دولت مند لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ وہاں سے نکل کر وہ یورپ کے دوسرے شہروں میں چلا گیا اور قتل و غارت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس نے لاکھوں امیر آدمیوں کو موت کی نیند سلا دیا تھا۔ آخر پکڑا گیا اور اس نے پھانسی کی سزا ہو گئی۔ موت کے بعد حکومت نے اس کا دماغ نکال کر دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کے دماغ کے ساتھ میڈیکل سائنس کے عجائب گھر میں رکھ دیا تھا اور غلطی سے ڈاکٹر پرویز اسے چرا کر لے گیا اور اس نے اس دماغ کو بڑے سائنسدان کا دماغ سمجھ کر اپنی بنائی ہوئی لاش کی کھوپڑی میں ڈال دیا۔ زندہ لاش کو تھوڑا تھوڑا اپنا ماضی یاد آ جاتا تھا، پھر بھول جاتا تھا۔ ایک بار زندہ لاش کی آنکھوں کے سامنے مارگریٹ کی شکل بھی آئی۔ اسے دیکھ کر کچھ یاد ضرور آیا مگر اسے یہ نہ معلوم ہو سکا کہ یہ کس کی صورت ہے جس کی محبت میں ناکامی نے اسے دنیا کا سب سے بڑا قاتل بنا دیا۔ زندہ لاش اپنے خیالات کی الجھنوں میں الجھی دن بھر قبرستان میں بیٹھی رہی۔ بالآخر ایک قبر کے سرہانے سے اٹھ کر وہ سامنے کی طرف سیدھی چل پڑی۔ پھر وہ شہر کی ایک طرف کو چلی گئی اور درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ سرد رات میں ایک باغ کے پاس پہنچی۔ باغ سنسان پڑا تھا۔ اتنی سردیوں کے موسم میں اس پر اوس پڑی تھی۔ وہ دن تک بارش ہونے کی وجہ سے اس کی اوس میں اضافہ ہو گیا تھا۔ رات کے 11 بجے تک زندہ لاش باغ کے ویران گوشے میں بیٹھی رہی۔ پھر وہ اٹھ کر ایک سنسان سڑک پر چل پڑی۔ باغ کے آگے شہر کی کچھ کھیت تھے اور پھر بے آباد میدان شروع ہو جاتا تھا جہاں کے زمانے کی ایک پرانی اور اجاڑ حویلی کا کھنڈر تھا۔ اس کھنڈر میں کبھی شمشان بھومی ہوا کرتا تھا جہاں راجا کے خاندان کے مردہ لوگوں کو جلایا جاتا تھا، پھر ان کی راکھ دریائے گنگا میں جا کر بہا دی جاتی تھی۔ زندہ لاش نے دور سے یہ حویلی دیکھی تو اس طرف چلنے لگی۔ حویلی کے کھنڈر میں آ کر لاش رک گئی اور اس کے اسے بھی بڑے گیٹ کو تکنے لگی جس پر ویرانی تھی۔ رات کے سرد اندھیرے میں اسے دیکھ کر ہی خوف محسوس ہوتا تھا۔ اس کے دماغ میں ڈر خوف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ حویلی کی ڈیوری میں حویلی کے دالان میں آ گئی۔ دالان میں ایک اینٹوں کا چبوترا تھا۔ اس نے آج سے 150 سال پہلے راجا رنجیت سنگھ کے خاندان کے لوگوں جلائے جاتے تھے۔ چبوترا خالی اور ویران پڑا تھا۔ چبوترے کے تینوں چھوٹی چھوٹی کوٹھریاں بنی ہوئی تھیں۔ ان کوٹھریوں میں مردہ خاندان رہا کرتا تھا مگر اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ کوٹھریوں میں سے گھر کی چھت بیٹھ گئی تھی۔ بعض کے دروازے زمین پر دھنس گئے تھے۔ تینوں کوٹھریاں باقی رہ گئی تھیں جن کے لکڑی کے دروازے لوگ اکھاڑ کر لے گئے تھے۔ حویلی کو راجا رانی کی حویلی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ راجا رانی کی حویلی کے پاس خوف کے مارے دن کے وقت بھی کوئی نہیں آتا تھا۔ اس کی برجی میں ایک الو رہتا تھا جو آدھی رات کو بول بول کر ماحول کو اور خوفناک بنا دیتا تھا۔ یہ زندہ لاش راجا رانی کی حویلی کی ایک کوٹھری میں جا کر زمین کی ایک طرف منہ کر کے بیٹھ گئی۔ اس کی نیم وا اور ادھ کھلی آنکھیں اندھیرے میں دالان وا میں چبوترے پر جمی ہوئی تھیں۔ زندہ لاش جلدی جلدی ادھر ادھر نہیں پھر سکتی تھی۔ جس جگہ اس کی نگاہ ایک بار ٹک جاتی تھی کئی سیکنڈ بلکہ 1 منٹ تک اسی جگہ ٹکی رہتی تھی۔